بسم الله الرحمن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس انسانیت کو زبردست رہنمائی عطا فرمائی۔ کس چیز کی رہنمائی؟ اس چیز کی رہنمائی جس چیز کے متعلق ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، جس چیز کے متعلق ہم اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے تھے، جس چیز کے متعلق ہم اپنے دماغ سے سمجھ نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس رہنمائی کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہماری آنکھیں تو یہ دیکھتی ہیں کہ دنیا میں جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، گھر بڑا ہوتا ہے، کاروبار یا ملازمت میں آمدن زیادہ ہوتی ہے، سواری خوبصورت ہوتی ہے، تو ہماری آنکھیں اس کو دیکھ کر دماغ کو یہ سمجھاتی ہیں کہ یہ بڑا زبردست کامیاب آدمی ہے، اس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، مال بھی، سواری بھی، مال بھی، سواری بھی، مکان بھی، اور ملازمت یا تجارت بھی، یہ ساری نعمتیں اس آدمی کو میسر ہیں۔ ایسے ہی کوئی آدمی کسی کے متعلق سنتا ہے کہ اس کو فلاں 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 چیز دنیا کی ملی ہوئی ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کو اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ مال، اولاد، چیزیں، جو چیزیں آدمی کو آسائش اور راحت پہنچانے والی نظر آتی ہیں، ہم ان کو نعمتوں میں شمار کرتے ہیں، اور جو چیزیں آسائش اور راحت نہیں پہنچاتی، ہم اسے نعمت نہیں سمجھتے بلکہ زحمت سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نہیں نوازا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آ کر یہ فرما گئے کہ اصل نعمتیں کیا ہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو اہل بیت میں سے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی، ان کے بیٹے علی بن حسین جن کو لوگ امام زین العابدین کہتے ہیں، علی
ان کے بیٹے محمد اور ان کے بیٹے جعفر. حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں دیں، جتنی نعمتیں دنیا والوں پر بھیجی. دیکھو میں نے تو صرف 2-3 نعمتوں کا تذکرہ کیا نا، ہم نے تو صرف 2-3 نعمتوں کا تذکرہ کیا، مال، اولاد، سواری، مکان، تجارت، ملازمت. فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں انسانوں کو دی ہیں ان میں 2 نعمتیں سب سے بڑی ہیں. اس نعمت کا دنیا میں کسی نعمت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بالکل. پہلی نعمت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات مبارک، اس سے بڑی نعمت انسانیت کو کوئی نہیں ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو ہمیں اللہ کا کون بتاتا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، ہمارا مالک کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. اور جب یہ نہیں پتہ چلتا تو پھر ہم لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر کیا کرتے؟ سیدھا جہنم کے گڑھے میں گر جاتے. اللہ نے ہم سب کی حفاظت فرما دی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور برکت آج مسجد میں بیٹھے ہوئے، ورنہ ہمیں کون بتاتا. ان آنکھوں سے تو اللہ نظر نہیں آتا. جنہوں نے دیکھا کہ آگ جلا کر بھسم کر دیتی ہے انہوں نے آگ کو اپنا رب بنا لیا. جنہوں نے دیکھا کہ بجلی گرتی ہے، آسمان چنگھاڑتے ہیں، تو انہوں نے آسمانوں کو اپنا رب بنا لیا. جنہوں نے دیکھا کہ ہم پہنچ نہیں پاتے دور تک تو ہمارے لیے ستارے رہنمائی کرتے ہیں، انہوں نے ستاروں کو اپنا. آواز نہیں ہے، کیا کریں جی؟ لائٹ چلی گئی. کیا کریں ہم کیا کریں؟ اونچا بولیں ایسے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. تو جس کو دنیا میں جو چیز طاقتور نظر آنے لگی اس کو اس نے اپنا رب بنا لیا، اپنا رب مان لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ساری طاقتیں یہ سب مخلوق ہیں اور ان سب کا خالق ایک اللہ ہے. وہ اللہ ہے جو نظر نہیں آتا، وہ اللہ ہے جس نے اپنے آپ کو اسباب کے پردے میں چھپا لیا ہے. اسباب کے پردے سے مراد ایک سبب ہے، چھری کاٹتی ہے، لیکن یہ سبب ہے، اس سبب کے پیچھے اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو اللہ نے اسباب کے پردے میں اپنے آپ کو چھپا لیا. لہذا حضرت جعفر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ دو بڑی نعمتیں ہیں جن کا مقابلہ کوئی نعمت نہیں کر سکتی. ایک نعمت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور دوسری نعمت ہے قرآن کریم. قرآن کریم یہ دوسری نعمت. پہلی نعمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے.
چلتا پھرتا قرآن ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، کیسے ملتے، کیسے جلتے، کیسے باتیں کرتے، کن چیزوں سے خوش ہوتے، کن چیزوں سے ناراض ہوتے، کیا صفات آپ کی تھیں؟ تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارا کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم چلتے پھرتے قرآن ہے، اور یہ جس قرآن کو دوسری نعمت بتلا رہے ہیں وہ دوسری نعمت قرآن وہ کتاب کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، کتاب کی شکل میں ہے، ورنہ کتاب اللہ کہتے ہیں نا، اس لیے کتاب کی شکل میں ہے، ورنہ یہ اصل میں کتاب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ورنہ اصل میں یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ پاک نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ وہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور لکھی لکھائی مل گئی، ہاں لکھی لکھائی مل گئی، ایک دفعے میں مل گئی، اس لیے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ کو ایک دفعے میں مل گئی، ایک دفعے میں، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، یہ بھی قرآن کو، یعنی ایک دفعے میں یہ پورا قرآن اوپر بیت العزت سے اتار کر آسمان، جو زمین کا آسمان ہے، یہاں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کلام سمجھتے ہو نا، بات، کلام مانے کیا؟ بات۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ ارشاد فرمایا، یعنی جب بیت العزت پر اس کو، آسمان دنیا پر اس کو اتار دیا گیا شب قدر میں، تو اس کے بعد 23 سال تک جو واقعہ ہوتا، اس واقعے کے مطابق اللہ پاک کے علم میں تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، وہ کلام کا وہ والا حصہ نیچے اتار دیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ مل گئی، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ایک دفعہ میں مل گئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھوڑا 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 کر کے 23 سال میں ملے۔ آئے اور پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم نبی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اگر آپ نبی ہو تو ایسا کرو، یہ بتاؤ کہ یوسف ابراہیم علیہ السلام یہ تو کہاں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ تو تھے شام میں، وہیں سے فلسطین میں، وہیں سے حضرت اسماعیل کو ادھر چھوڑا، وہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو یہ تو وہاں تھے، تو ان کی اولاد میں سے موسیٰ مصر کیسے پہنچ گئے؟ فرعون مصر ہے نا، اگر نبی ہو تو بتا دو۔ تو کیا ہوا؟ اللہ پاک نے جو اپنے کلام جو بیت العزت سے اتار کر آسمان دنیا پہ رکھا تھا، اس میں سے سورہ یوسف فرشتوں کو سپرد کر دی اور کہا کہ جاؤ یہ دے دو۔ اب یہ سورہ یوسف آ گئی تو پتہ چلا کہ اچھا جی یہ تو یہ ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو کنویں میں ڈال دیا بھائیوں نے، پھر وہ مصر میں آ کر بک گئے اور پھر مصر کے بادشاہ بعد میں بنے، تو پھر یوسف علیہ السلام کی اولاد سے آگے مصر میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو جب ضرورت پڑی اللہ پاک نے اپنی ان باتوں کو نازل فرمایا۔ میں عرض جو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا۔ عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک سے ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اللہم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نا، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ پھر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ وہ والا
جن پر تو نے انعام کیے، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، ان پر تو نے انعام کیے، ان کا والا راستہ دکھائیے ہم کو۔ اچھا پھر اور اس کی تصریح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کی صراحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ وہ والا راستہ نہیں مانگ رہا ہوں جو لوگ گمراہ ہو گئے تھے ان کا راستہ، اور وہ جن کے اوپر آپ کا غضب نازل ہوا تھا ان کا راستہ نہیں، وہ راستہ نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ اللہ میں تو وہ راستہ مانگ رہا ہوں جو جن پر تو نے نعمت کی ہے، انعام کیا ہے۔ یہاں پر کیا کہتا ہے بندہ؟ آمین۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلے یہ دعا ہے، اس دعا کے بعد کہتا ہے آمین۔ آمین کے بعد اللہ پاک پہلا سپارہ شروع کرتے ہیں، الف لام میم، اللہ جانتا ہے اس کا کیا مطلب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ جو تم نے مانگی تھی ہدایت، یہ کتاب آ گئی ہے تمہارے پاس۔ جو دعا مانگ رہا ہے رمضان نماز کے اندر، پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں، اور پھر تیسری رکعت میں، اور پھر چوتھی رکعت میں، وہ جو دعا مانگ رہا ہے، وہ دعا مانگنے کے بعد نماز پڑھ لی نا، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ قرآن کی طرف پلٹ کر دیکھتا نہیں ہے، جبکہ اس دعا کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ اللہ پاک نے رمضان میں نازل فرمایا ہے۔ ویسے تو رمضان میں تورات، رمضان میں انجیل، رمضان میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، رمضان میں، یعنی رمضان کو اللہ نے یہ برکت دے رکھی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے جیسے حکمت ان کی شان کے لائق ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ان سب کتابوں کو رمضان میں نازل کر کے رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینہ رمضان کا، انزل فیہ القرآن، کہ اس کے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل کیا ہے۔ یعنی اب رمضان کو اور قرآن کو ایک نسبت ہے۔ یہ میں نے اس لیے پہلے عرض کر دیا کہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ رمضان میں کیسے، رمضان میں بیت العزت سے اتار کر کہاں؟ آسمان دنیا پہ رکھ دیا۔ اب اس کے بعد تھوڑا تھوڑا جیسے ضرورت پڑتی رہی، ایک صاحب حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں، اور انہوں نے یعنی دین سیکھنے کی نیت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کون اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلائے گا؟ مشہور واقعہ ہے، وہ صحابی گھر لے گئے، وہ کہا کچھ کھانا تو ہے ہی نہیں، اتنا سا کھانا ہے، وہ بچوں کے لیے، کہا بچوں کو سلا دو اور ان کو بٹھا دو، چراغ بجھا دیں گے، ان کے ساتھ کھاتے رہیں گے، اور ایسا لگے گا کہ وہ ہم بھی کھا رہے ہیں، اور وہ کھا لیں گے، ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ اس کا پتہ تو کسی کو بھی نہیں چلا۔ جب وہ صحابی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی۔ اس کے اوپر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی نازل فرمائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، چھوٹی سی نا۔ اب یہ جو تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوتی تھیں، جیسے سورہ یوسف نازل ہوئی، تو اب اس سورہ یوسف کو کہاں پر رکھا جائے گا؟ سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ بقرہ کے بعد، سورہ نساء کے بعد، سورہ آل عمران کے بعد، کہاں پر رکھا جائے گا اس کو؟ یہ چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے یہ سرون کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ خود بھوکے ہیں، بیٹے بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، اور ایک مہمان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو اب یہ آیت کہاں پر رکھی جائے؟ تو رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور پورا قرآن جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو شروع سے آخر تک جتنا نازل ہو چکا ہے اس کو دور کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پتہ چل جاتا تھا کون سی آیت کہاں پر، کون سی صورت کہاں پر لگے گی۔ میں پھر کہوں، رمضان میں نازل ہو رہا ہے، اور اس کو رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ دور کر رہے ہیں۔ رمضان کو، قرآن کو بڑی مناسبت ہے آپس میں۔ ہمارا کوئی وقت رمضان کا ایسا نہ جائے جس میں ہم تلاوت نہ کر رہے ہوں۔ کوئی ذکر کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے،
درود شریف پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک تو یہ ہو کہ ہر روز وقت مقرر کیا جائے، ہر روز اس وقت میں نے اتنا پارہ پڑھنا ہے۔ جو لوگ ایک پارہ پڑھتے ہیں رمضان میں، وہ 5 6 7 8 9 10 پارے تک پڑھتے ہیں روزانہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اور قرآن کو مناسبت بہت ہے، بہت مناسبت ہے۔ اور ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایک رات کو اور ایک دن میں 2 قرآن روزانہ ختم کیے، اور لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی، اکا دکا نہیں ہے، لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہر رمضان میں 61 قرآن ختم کیے، ہر روز دن میں ایک، ہر روز رات میں ایک، اور ایک قرآن تراویح میں۔ آپ کہو گے یہ کیسے ہو سکتا؟ ایسا ہوا۔ اور دوسری بات کیا ہے، تھوڑا سا وقت دیجیے گا، آج مجھے یہ بات مکمل کر لوں میں۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس رمضان میں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں۔ وہ جو وہ گھر پہ قرآن پڑھانے والی عورت آتی تھی، اس کے ذریعے ہم نے قل ہو اللہ سیکھی تھی، بس وہ 4 رکعتوں وہی قل ہو اللہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو گزشتہ جو میں عرض کر چکا ہوں کہ 20 25 منٹ آدھا گھنٹہ کسی قاری صاحب سے لے کر اس رمضان میں اپنے قرآن کو صحیح کیا جائے۔ یہ تو پہلے جمعے کو عرض کر چکا ہوں۔ آج جو بات عرض کرنی وہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں، چھوٹی چھوٹی، کم از کم اس رمضان میں 10 صورت سب کو یاد ہو آخری کی، اور جن کو یہ 10 صورتیں یاد ہیں وہ تھوڑا اور آگے بڑھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ بتاؤ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے اور ہمارا دل مچلتا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی خواہش ہم پوری کر دیں؟ لہذا جو 10 صورتیں نہیں کر چکے ہیں وہ آگے نکل جائے، سورہ یاسین شروع کریں، جب تک جاتے رہیں، چلتے رہیں۔ رمضان ختم ہو گیا، سورہ یاسین کا حفظ چل رہا ہے، اور مشکل کوئی نہیں ہے، ارادے کی بات ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مدرسے کا طالب علم تھا، کتابوں کا، حفظ کا نہیں، عمر بڑی ہو چکی تھی اور مدرسے میں کتابیں پڑھ رہا تھا، اور جو گھر واپس پہنچا رمضان کی چھٹیوں میں تو معلوم ہوا کہ مولوی صاحب اس دفعہ رمضان میں قرآن نہیں سنا سکیں گے۔ تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم کر دو، انہوں نے کہا میں تو حافظ نہیں ہوں، کہا تم کوشش تو کر سکتے ہو۔ تو فرمانے لگے روزانہ صبح سے لگتا اور تراویح کے وقت تک 1.25 سپارہ یاد کر کے سنا دیتا، اور پھر خود سنا ہے میں نے ان کانوں سے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ زیادہ ہو جاتا تھا، لہذا 27 رمضان کو پورا قرآن حفظ ہو چکا تھا۔ پرانے آدمی تو نہیں ہے، ابھی انتقال ہوا ہے۔ ہمت کی بات ہے اور شوق کی بات ہے اور اس جذبے کی بات ہے جو جذبہ قرآن کے ساتھ تعلق اختیار کرنے پر ملتا ہے۔ قرآن سے تعلق نہیں ہے پھر کیا ہے؟ چھوٹا قرآن ملتا ہے یہاں جیب میں رکھ لو، چھوٹے پارے ملتے ہیں، 5 پارے چھوٹے سے جیب میں رکھ لو، جاتے آتے کوچ پہ بیٹھے ہیں تو کوچ پہ پڑھ رہا، اپنا قرآن پڑھ رہے، کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھ کر اپنی نگاہیں خراب کرنے کی؟ گھر پہ بیٹھے ہیں تو گھر پہ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اس رمضان میں تو ہمیں کسی فضول گناہ کا کام کی بہت دور کی بات ہے، کسی فضول کام میں نہیں لگنا ہے۔ 4 آدمی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے اپنا قرآن نکالا، پڑھنا شروع کر۔ کچھ افطار میں کہا بھائی ابھی 15 منٹ ہے، اور نکالے قرآن شروع کر رہے ہیں۔ سحری میں ہم گھر والوں نے کہا کہ ابھی 10 منٹ ہے سحری تیار ہونے میں، آپ نے قرآن نکال کے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ اس دفعہ اس کا رمضان میں 3 4 قرآن ختم نہ ہوئے ہوں۔
اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، ادھر جذبہ اللہ کو دکھائیے اور اس سے اپنا تعلق اختیار کیجیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کی انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلی جمعوں میں زندگی رہی تو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی پھر سنتے ادا فرمائیں۔